اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 ذی الحج اتوار کے دن سب لوگ قرآن پاک کی وہ واحد صورت پڑھ لیں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 25 ذی الحج اتوار کے دن ایک ایسا نایاب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جسے پڑھنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسی بدلتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، غربت اور تنگدستی باقی نہیں رہتی، اور اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے۔ پڑھنے والے کی زندگی سے پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بندہ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 25 ذی الحج اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا انشاءاللہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا پھر خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگدستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور تنگدستی سے نجات کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو کہ ہمارا رزق کم ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اللہ کریم سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھنا ہے۔ اور اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 25 ذی الحج اتوار کے دن جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور سب سے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। हर इंसान का मसला, हर इंसान का मकसद, उसकी हाजत चूँकि अलग अलग है, तो आपने अपने मकसद की, अपने हाजत की नियत करनी है। मसलन आप किराए के घर में रहते हैं और अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। या फिर आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप इस चीज़ की नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आप कहीं नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप इस चीज़ की नियत कर सकते हैं कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। इसी तरह अगर आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती और अपनी मर्ज़ी करती है, तो आप इसलिए पढ़ लें कि नाफरमान औलाद आपकी फर्मा बरदार हो जाए। नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें, आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी करवाना चाहते हैं या आपके बच्चों का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं, तो आप इस चीज़ की नियत कर लें कि मेरे बच्चों की कहीं अच्छी जगह पर शादी हो जाए। अलगरज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, उसकी नियत लाजमी करनी है। और आज वो मांगना है जो आपको लगता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। अपने उस ख़ास मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार तअव्वुज़ और एक बार तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। भाई और बहनों, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना इस वजीफ़े का बाकायदा हिस्सा है, इसलिए आपने लाजमी पढ़ना है। तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के भी शुरू में तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाए उसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत और सलामती शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। तो जब आपने अपने मकसद की नियत कर ली, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है और आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये बहुत ही आसान और छोटा सा वजीफ़ा है। कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से और सुकून से ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या वहाबू का वजीफ़ा है। नाज़रीन, या वहाबू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफ़ाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत करके बैठता है वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या कोई ऐसा काम है, ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज नियत करके बैठना है और रब्बे करीम से ज़िद करके मांगना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रब की ज़ात आपको ज़रूर अता फ़रमाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर या वहाबू का ये वजीफ़ा आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर 11 मरतबा पढ़ना है। बड़े आराम से, सुकून से और ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं और आपके मसाइल का ख़ात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियाँ दूर हो रही हैं और आपके मसाइल गैब से हल हो रहे हैं। गैब से अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ और मालो दौलत का बंदोबस्त फरमा रहा है। ये यकीन रखते हुए पढ़ना है कि यह हज का महीना है, रब्बे करीम को मनाने का महीना है, रब्बे करीम से अपनी पसंद का नसीब लिखवाने का महीना है। सिर्फ़ 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान रब्बे करीम से आप जो कुछ मांग सकते हैं आप मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत इंशाअल्लाह गैब से पूरी होगी। तो जब आप पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ लें, तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा पढ़ना है, एक ऐसी कुरानी सूरत के जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है और जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। ज़िलहज के महीने में जिस घर में सूरतुल कौसर पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर से सभी नहूसतें, बेबरकतें, बेसकूनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और जिस दुकान पर सूरतुल कौसर पढ़ी जाती है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा होकर रहता है, उस मकसद से तमाम रुकावटें और परेशानियाँ गैब से हल हो जाती हैं। सूरतुल कौसर बेऔलादी का भी बेहतरीन वजीफ़ा है, बेरोज़गारी का बेहतरीन वजीफ़ा है, कर्ज़ से निजात का बेहतरीन वजीफ़ा है।
تو حج کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی صورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جتنا خوبصورتی سے آرام سے ٹہر کر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا انشاءاللہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کو ہر پریشانی سے نجات انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ 2 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر، تو راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ رب کی نوازشیں دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح سے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ 25 ذی الحج اتوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی انشاءاللہ آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ انشاءاللہ آپ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے تمام بہن بھائی جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ذی الحج کی 25 تاریخ اتوار کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم فرمائے گا، اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔
انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک دین اسلام کے لیے ہم سب کا سینہ کھول دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔